اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایمان لائے اور عمل صالح جنت میں داخل کرے گا، اس کے لیے والذین کفروا، یہ تو اہل ایمان کے لیے بشارت ہے کہ دنیا ان کے لیے نہیں، ان کے لیے آخرت میں اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ لیکن اللہ کا بندہ کافر بھی ہے تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے، ان کے لیے دنیا ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اور جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، یتمتعون فی الدنیا، دنیا میں عیش کرتے ہیں، یتمتعون فی الدنیا، دنیا میں عیش کرتے ہیں، ویأکلون، اور کھاتے ہیں جیسا کہ چوپائے کھاتے ہیں۔ چوپائے کھاتے کس لیے کھاتے ہیں ان کو یہ معلوم ہے، ان کو اتنا دماغ نہیں ہے کہ کس لیے ہم کھا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، موٹا ہونا ہے یا طاقت پیدا کرنی ہے یا اس سے کچھ عبادت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، بس کھائے چلے جائیں۔ یأکلون کما تأکل الانعام، ای لیس لهم ہمت، یعنی ان کا ارادہ نہیں ہے، ان کا قصد نہیں ہے مگر پیٹ اور اپنے فرض کو پورا کرنا، یعنی شہوت اور بھوک کو ختم کرنا مقصود ہے۔ ولا يلتفتون الى الاخرہ، آخرت کی طرف جیسے چوپائے انعام متوجہ نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی نہیں ہوتے۔ والنار مثوى لهم، آخرت کا جو معاملہ ہے تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، منزل ہے، مقام ہے، مسیح ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، یہ وہی آیت اللہ کے رسول کو ہجرت کے لیے نکلے تھے، مکے کو خطاب کر کے کہا تھا کہ میں نہیں نکلتا، میں یہاں سے نہیں جاتا، لیکن میری قوم نے اللہ کے رسول نے اپنی حسرت کا اظہار کیا تھا، افسوس کا اظہار کیا تھا، تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ کتنی ہی بستیاں ہیں، کم من قریہ، قعین جو ہے کم کے معنی میں ہے، اور ممیز تمیز سے مل کر کے مبتدا، کتنی ہی بستیاں ہیں، اور بستیوں سے مراد اہل بستی، ارید بہا اہلھا، مکان بول کر کے مکین مراد لیا ہے، مجاز، مکین بول کر کے مکان مراد لیا جائے وہ بھی مجاز، سبب بول کر کے مسبب مراد لیا جائے وہ بھی مجاز، مسبب بول کر کے سبب مراد لیا جائے وہ بھی مجاز۔ تو چھ وجوہ وہ علاقے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی علاقہ موجود ہو تو مجاز ہو جاتا ہے۔ فرماتے کتنی ہی بستیاں یعنی بستی والے ہیں، یہ اشد قوۃ من قریتی کا، جو آپ کی بستی سے زیادہ قوی، قریت من قریتی کا ای مکہ، ای اہلھا التی اخرجت کا، جس نے آپ کو نکالا۔ اخرجت کی نسبت قریہ کی طرف، یہ بھی نسبت مجاز، اسناد مجازی، مجاز عقلی اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کو مجاز لغوی کہا جاتا ہے۔ آپ نے پڑھا، وہ ان سب چیزوں سے ہم فارغ ہو چکے پہلے۔ اخرجت کا، اس بستی نے آپ کو نکالا، اخرجت کی نسبت قریہ کی طرف ہے، فعل کی نسبت یا معنی فعل کی نسبت غیر ما ہوا لہو کی طرف ہو تو مجاز عقلی کو سمجھا۔ فرماتے روعی کا لفظ قریہ، یہاں اخرجت کا میں لفظ قریہ کی رعایت کی گئی ہے، اخرجت کا مؤنث کا صیغہ ہے۔ اہلکناہم، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، یا اہلکناہم میں ہم ضمیر، یہ معنی علیم جو اہل القریہ کی طرف وہ لوگ ہیں۔ روعی یا معنی قریہ، قریہ کے معنی کی طرف، قریہ اولا اشد قوۃ من قریتی کا، کم من قریتی، کتنی ہی بستیاں، پہلی بستی یعنی ایک تو مکہ ہے اور ایک اس سے پہلے کی بستیاں جو ان سے قوت میں زیادہ تھی، ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ آیا سمجھ میں آیا؟ فرماتے ہیں روعی یا معنی قریہ الاولا، اولا سمجھ میں آیا؟ یعنی مکے والے کو ہلاک نہیں کیا، لاکھ جو ہے اس سے پہلے والا جو ذکر آیا اس کو ہلاک کیا۔
ولا ناصر لهم من اهلاکنا، ہمارے ہلاک کرنے سے ان کی نصرت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی طرح سے آپ کی بستی کا بھی حال ہو سکتا ہے، ان کو ڈرنا چاہیے۔ افمن کان علی بینۃ، کیا وہ شخص جو واضح دلیل پر ہو اپنے رب کی جانب سے، اور وہ مومنین ہی ہیں، کمن زین لہ سوء عملہ، اس شخص کی طرح سے ہو سکتا ہے، اس شخص کی طرح سے ہوگا جس کے لیے اس کے برے اعمال کو مزین کر دیا گیا ہو، فرآہ حسنا، اور ان اعمال کو وہ اچھا سمجھتا ہو، وہ کفار مکہ، دونوں میں بین فرق ہے، دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی بتوں کی عبادت کے سلسلے میں۔ مطلب یہ ہے کہ لا مماثلۃ بینہما، دونوں کے مابین کوئی مماثلت۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، جنت کا حال، جنت کی صفت، مثل جو ہے حالت العجیبہ کے معنی، صفت العجیبہ کے معنی میں قرآن کریم میں جہاں مثل کا لفظ ہے تو اس مثل سے مراد حالت العجیبہ، شان العجیب، سمجھا؟ جنت کی صفت، جنت کا حال، جنت کی شان، جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ المشترکۃ بین داخلیہ، جو جنت میں داخل ہونے والوں میں مشترک ہے، یعنی مطلق جنت کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں، جنت کے کسی خاص درجے کے احوال بیان نہیں کیے جا رہے۔ وہ جنت جو جنت کے تمام جنت والوں میں مشترک ہے، سمجھا؟ لیکن اس میں درجات ہیں، درجات الگ الگ ہیں، اس کے احوال بیان نہیں کیے جا رہے ہیں، بلکہ مطلق جنت احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ نہیں آیا سمجھ میں؟ المشترکۃ بین داخلیہ، فرماتے ہیں مبتدأ، مثل الجنت مبتدأ، اور اس کی خبر ہے فیہا انہار، کہ اس میں پانی کی نہریں، غیر آسن، جو بدبودار نہیں، غیر بدبودار پانی کی نہریں، آسن، آسانہ، یقسین یا آسینہ یقسن، ضربہ سے یا باب سمیع سے، اس کے معنی ہوتا متغیر ہونا، بدبودار ہونا، سمجھا؟ متغیر ہونے کے معنی میں ہوتا۔ آسن فرماتے مد کے ساتھ بھی ہے اور قصر کے ساتھ بھی، یعنی آسین اور آسن، کذالب و حذر، یعنی غیر متغیر، متغیر نہیں، بخلاف ماء الدنیا، دنیا کے پانی کے برخلاف، کہ وہ متغیر ہو جاتا ہے کسی عارض کی وجہ سے۔ پانی رکھ دیجیے کسی برتن میں تو تھوڑے دنوں کے بعد اس میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے کسی عارض کی، ہوا کی وجہ سے یا کسی گرد و غبار کی وجہ سے۔ آخرت کا پانی یا جنت کا پانی ایسا نہیں، کوئی کسی بھی قسم کا تغیر نہیں ہوگا، بالکل صاف اور شفاف ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، دودھ کی نہریں ہیں، لم یتغیر طعمہ، اتنا لمبا زمانہ گزر جائے اس کے مزے میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں، دنیا کے دودھ کی طرح سے نہیں، گلاس میں دودھ رکھ دیجیے کل پیجیے، سمجھا؟ اس کا مزہ جو بدل چکا ہو، کیوں؟ یہ جانور سے نکلا، سمجھا نا؟ وہ جانور سے نہیں نکلا ہوا، وہ تو دودھ کی نہر ہے، اللہ نے بغیر کسی جانور کے پیدا کیا ہے، سمجھا؟ لم یتغیر طعمہ، اس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا، بخلاف لبن دنیا کے دودھ کے برخلاف، لخروجہ من الضروع، اس لیے دنیا کا دودھ جو نکلتا ہے وہ تھنوں سے نکلتا ہے۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور شراب کی نہریں ہیں، لذیذ شراب کی نہریں، یا شراب کی نہریں ہیں جو لذیذ ہے پینے والوں کی، لذۃ مصدر ہے، لذیذ کے معنی مبالغتاً کہا گیا۔ خمر جو ہے وہ پینے کے وقت میں اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے، شراب جو ہوتی ہے تو پینے والے جانتے ہیں بدبو ہوتی ہے، لیکن جب ذوق خراب ہو جاتا تو اس بدبو کو بھی وہ خوشبو سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں بدبو ہوتی ہے، پینے کے وقت میں تھوڑا بہت ضرور جو ہے وہ نفرت ہوتی ہے انسان کو، لیکن آخرت کی شراب ایسی نہیں ہے، پینے کے ٹائم میں بھی لذت محسوس ہوگی، اس کے بعد بھی محسوس ہوگی۔ خمر لذت لذیذ للشاربین بخلاف خمر الدنیا فإنها کریہۃ عند الشرب، اس لیے کہ پینے کے ٹائم میں دنیا کی شراب ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ وانہار من عسل مصفی، اور صاف شہد کی نہریں، مصفی کے معنی صاف،
جس میں کسی بھی قسم کے موم وغیرہ کی آمیزش نہ ہو. دنیا کا جو شہد ہوتا ہے اس میں جو ہے موم کی آمیزش ہوتی ہے، اس کو نکالنا پڑتا، پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کے اجزاء رہ ہی جاتے ہیں. وہاں پر ایسا نہیں ہے. مصفى بخلاف اصل دنیا کے شہد کے برخلاف فإنه لخروجه من بطون النحل، دنیا کا جو شہد ہے یہ نکلتا ہے شہد کی مکھی کے بطن سے. نحل شہد کی مکھی کے بطن سے. یخالطہ الشمع، جس میں آمیزش ہوتی ہے موم وغیرہ کی. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَةِ، اور ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے پھل ہیں. یہ اصناف کا اضافہ کیا اشارہ کرنے کے لیے کہ من کل الثمرات کی صفت ہے اور اس کا موصوف محذوف ہے. اصناف من کل الثمرات، اصناف ہر قسم کے میوے ہیں ان کے لیے اس میں. ومغفرۃ من ربہم، اور رب کی جانب سے خوشنودی ہے. رب کی جانب سے مغفرت ہے، خوشنودی ہے. یہ ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی جو مغفرت ہوگی وہ مغفرت جنت میں جانے کے بعد ہوگی. اس سے یہی سمجھ میں آنا کہ جنت میں یہ ساری چیزیں ہیں، نہریں ہیں، مختلف قسم کی نہریں ہیں اور مختلف قسم کے میوے ہیں، اور جنت میں پہنچنے کے بعد مغفرت ہے. اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مغفرت جو ہوگی جنت میں پہنچنے کے بعد ہوگی. حالانکہ مغفرت کے بعد انسان جنت میں پہنچے گا، مغفرت کے بعد جنت میں پہنچے گا. اس لیے شارع اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مغفرت کا معنی یہاں پر مغفرت نہیں ہے بلکہ مغفرت کے معنی خوشنودی اور رضا. آیا سمجھ میں؟ اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں. فَهُوَ رَاضٍ عَنْهُمْ، اللہ جو ہے ان سے راضی ہوگا. مغفرت کا مطلب یہاں پر ہے رضا. سمجھ میں؟ اس اشکال کا جواب دیا. فَهُوَ رَاضٍ عَنْهُمْ مَعَ إِحْسَانِهِ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذکورہ چیزوں کے ذریعے سے احسان کر رہا ہے. احسانہ الیہم بما ذکر یا بما ذکر، اللہ نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، جن نہروں کا، جن پھلوں کا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ احسان کا معاملہ کر رہا ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہے، دے بھی رہا ہے اور خوش بھی ہو رہا ہے ان سے. بخلاف العبید فی الدنیا، دنیا کے غلاموں کے بخلاف سید العبید فی الدنیا، دنیا کے غلاموں کے آقا کے برخلاف. فإنه قد يكون مع احسانه الیہم ساخطا علیہم، اس لیے کہ کبھی کبھی وہ احسان کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر ناراض رہتا ہے. ساخطا علیہم، ناراض بھی ہے اور کھانا بھی دے رہا ہے. سمجھا نا؟ ہمدردی کی بنیاد پر کھانا بھی دے رہا ہے لیکن خوش نہیں ہے. سمجھا نا؟ وہ کھانا دیا جا رہا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے، یہ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. فرماتے ہیں کہ کمن ہوا خالد فی النار، یہ جو مذکورہ افراد ہیں، مذکورہ صفت کے افراد ہیں، وہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یہ کمن ہوا خالد فی النار یہ خبر ہے، مبتدا اس کا محذوف ہے. شارع نے مبتدا کو یہاں پر مقدر مانا ہے. یہ کمن ہوا خالد فی النار خبر ہے، مبتدا خبر مبتدا مقدر، مبتدا مقدر کی خبر ہے. یعنی امن ہوا فی هذا النعیم، کیا وہ شخص جو ان نعمت میں ہے، کیا وہ شخص جو اس نعمت میں ہے اس شخص کی طرح سے ہے جو جہنم میں ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. آیا سمجھ میں آیا؟ اور جہنم میں رہنے والے کیسے ہوں گے؟ وہ سقوا ماء حمیما، ان کو گرم پانی پلایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، شدید الحرارہ. فقطع امعاءهم، معن کی جمع امعاء، چنانچہ وہ گرم پانی ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا. فقطع امعاءهم، فرماتے ہیں ای مسارینہم، مسارین یہ مسران کی جمع، اور مسران مسیر کی جمع، مسیر کی جمع مسران بضم المیم، اور مسران کی جمع الجمع مسار. سمجھا؟ اس کے معنی بھی ہاں جو معن کے معنی ہے وہی مسیر کے معنی ہے، یعنی ان کی آنتوں کو. فخرجت من ادبارہم، چنانچہ پیچھے کے راستے سے یہ آنتیں نکل جائیں. وہو جمع معن، اور یہ جو ہے معن کی جمع ہے، یعنی امعاء قصر کے ساتھ
اور الف کے ساتھ، یعنی وہ قصر کے ساتھ، یعنی یا ہے اخیر میں جو ہے وہ یا ہے، اس میں الف لکھا ہے لیکن حقیقت میں لکھنا چاہیے موسیٰ کی طرح سے، قصر کے ساتھ جو ہوگا تو وہ موسیٰ کی طرح سے لکھا جائے گا، یعنی موسیٰ جیسے لکھا جاتا ہے اسی طرح سے لکھا جائے گا یہ۔ وَأَلِفُهُ عِوَضٌ عَنْ يَاءٍ، اور اس کا الف جو ہے یا سے بدلا ہوا، یعنی اخیر میں جو ہے وہ یا ہے، سمجھا، اخیر میں یا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کا تثنیہ جو آتا ہے وہ تثنیہ معیان، تثنیہ میں یا جو ہے وہ ظاہر کر دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حقیقت میں اخیر میں الف نہیں ہے بلکہ اخیر میں یا ہے۔ فرماتے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بعض کفار ہیں جو آپ کو غور سے سنتے ہیں۔ کفار سے مراد یہاں پر منافقین ہے، کیونکہ یہاں پر یہ مکی صورت نہیں ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ یہاں پر کفار سے مراد جو دل کے منافق، یعنی کفار دل کے اعتبار دل میں کفر ہے وہ مراد ہے، اسے یعنی منافقین مراد ہے کہ کفار میں سے بعض ہوا ہے جو آپ کو غور سے سنتے ہیں خطبہ جمعہ کی، خطبۃ الجمعہ کی، جمعہ کے خطبے میں۔ جمعہ کا خطبہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی تقریر آپ کرتے ہیں اور منافقین موجود ہوتے ہیں تو بہت غور سے سنتے ہیں، المنافقون حتی اذا خرجوا من عندک، اور جب وہ آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو ان لوگوں سے کہتے ہیں جن کو علم دیا گیا، یعنی صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا، یعنی ہم نے تو سنا ہی، ہم نے تو توجہ دی، ہم نے قابل توجہ سمجھا ہی نہیں، کیا کہا ابھی، سمجھا نا، ہم نے سنا ہی نہیں، اس لیے ہمیں عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس طرح سے استہزاءً ایسی باتیں کرتے ہیں، جیسے پوری تقریر جو ہے آپ نے سن لی، سمجھا نا، اور پھر بعد میں چل کر کے بعد میں نکل کر کے بولتے آج کیا حکم دے دیا، یہ اعلان کیسا اعلان آ گیا، یہ ایسا بولتے کس لیے، ارے تو بیکار ہے، انکار کرنے کے لیے ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ امان بہت لیٹ کرتا ہے، سمجھا مولانا صاحب، استہزاء ایسا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان لوگوں سے کہتے ہیں جن کو علم دیا گیا، یعنی علماء صحابہ کے علماء سے کہتے ہیں۔ منہم ابن مسعود، انہی میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استہزاء و سخریۃ، استہزاء و سخریۃ، حضرت ابن عباس کا نام انہوں نے لے لیا۔ ابن عباس جو ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں بچے، سمجھا نا، 13 سال کی عمر تھی جس وقت اللہ کے رسول کا انتقال ہوا ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر مدینہ منورہ تشریف لائے فتح مکہ کے بعد۔ پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال علماء صحابہ میں سے۔ ماذا قال آنفا، ابھی اللہ کے نبی نے کیا کہا، ابھی حضرت نے کیا کہا، بالمد، آنفن جو ہے مد کے ساتھ اور قصر کے ساتھ، یعنی آنفن اور انفن، ای الساعۃ، آنفن جو ہے یہ ساعہ کے معنی ابھی، یعنی ظرف بن رہا ہے، ساعہ اشارہ فرما دیا کہ یہ ظرف بن رہا، مطلب یہ ہے کہ لا یرجع الیہ، اللہ کے نبی سے وہ رجوع نہیں کرے، یا لا نرجع الیہ، ہم اللہ کے رسول کی طرف رجوع نہیں کریں کہ تم بتاؤ اللہ کے نبی نے کیا کہا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے قلوب پر اللہ نے مہر لگا دی ہے کفر کی وجہ سے، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی ہے نفاق میں، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا، لیکن دوسری طرف جو منافقین نہیں ہیں مخلصین ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ یہ تمنا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آیت نازل ہو تاکہ ہم ان کے اوپر ایمان لائیں، اس میں کوئی نیا حکم ہو تو اس حکم پر عمل کریں، اور اگر نیا حکم نہ ہو پرانا ہی حکم ہے تو ہم اس کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو جمع کریں۔ یہ جو ہے مومنین مخلصین کا حال ہوتا ہے کہ وہ تمنا کرتے رہتے ہیں کہ کوئی آیت نازل ہو جائے تاکہ ہم اس کے اوپر ایمان لا سکیں، اپنے ایمان کو جما سکیں، اس مقصد یہ نیت ہوتی ہے ان کی۔ والذین اہتدوا، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں یعنی مومنین، زادہم اللہ ہدی، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں، وآتاہم تقواہم، اور ان کو اللہ تعالیٰ تقوی عنایت فرماتے ہیں،
یعنی تقوی عنایت فرماتے ہیں مطلب اس کا یہ کہ الہمہم ما یتقون به النار، تقوی عنایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسی چیزوں کا الہام کرتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ جہنم سے بچ سکے. الہمہم ما یتقون به النار فہل ینظرون الا الساعة ان تأتیہم. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمل کرنے کے لیے یہ قیامت کا انتظار ہے، یہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے لیے قیامت کا انتظار ہے. جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک اللہ کے نبی پر سچے دل سے ایمان نہیں لائیں گے اور اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کریں گے. کہ ایسا محسوس ہوتا ہے. یہ فَهَلْ يَنْظُرُونَ مَا يَنْتَظِرُونَ، انتظار نہیں کر رہے ہیں کفار مکہ. یہ کفار مکہ کیا یہاں پر مطلق کفار ہونا چاہیے، سمجھا؟ یہ مطلق کفار کی بات ہے، چاہے وہ منافقین ہو یا دوسرے لوگ. الا الساعة، مگر قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. ان تأتیہم، کہ قیامت آ جائے. یہ ان تأتیہم فرماتے ہیں کہ ساعہ کا بدل اجتماع، بدل اجتماع من الساعة. ای لیس الامر الا ان تأتیہم بغتۃ، لیس الامر الا ان تأتیہم، معاملہ نہیں ہے مگر یہ کہ قیامت ان کے پاس آ جائے اچانک، بغتۃ فجأة. اللہ فرماتا ہے کہ ارے قیامت کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ قیامت کی علامات تو ظاہر ہو چکی ہیں، قیامت بہت دور نہیں ہے، قیامت کی علامات کا ظہور ہو چکا ہے. اور وہ قیامت کی کیا علامت ہے مولانا صاحب؟ اللہ کے رسول کی بعثت ہی یہ علامات قیامت ہے. علامات قیامت کی دو قسم ہوتی ہے، ایک علامات قریبہ، ایک علامات بعیدہ. علامات بعیدہ جو ہے اللہ کے رسول کی بعثت. علامات قریبہ تو وہ ہے جو کہ قیامت کے قریب جو ظاہر ہوگی، دجال کا خروج ہے، حضرت عیسیٰ کا نزول ہے، سمجھا؟ وہ سب علامات قریبہ. اس کے بعد جو سالوں کے بعد جو قیامت آ جائے گی. فرماتے ہیں کہ فقد جاء اشراطها، قیامت کی علامت تو آ چکی ہے. علاماتها منها بعثۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میں سے اللہ کے نبی کی بعثت ہے، شق قمر ہے، دخان ہے. دخان اگر وہ تفسیر کی جائے جو عبداللہ بن مسعود نے تفسیر کی ہے اس کے اعتبار، لیکن اگر دخان کی وہ تفسیر جو دوسرے صحابہ کرتے تبھی دخان کا ظہور نہیں ہوا ہے. فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، قیامت کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ جب قیامت ان کے پاس آ جائے گی تو ان کو نصیحت کہاں میسر ہوگی؟ فَأَنَّا لَهُمْ ذِكْرَاهُمْ، ان کو یعنی نصیحت کہاں میسر ہوگی؟ انا لہم کیف لہم اذا جاءتہم، جب قیامت آ جائے گی تو یہ نصیحت کا ٹائم نہیں ہے. نصیحت کا ٹائم تو گزر چکا، عمل کا ٹائم گزر چکا، ایمان لانے کا ٹائم گزر چکا. قیامت آنے سے پہلے پہلے ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے. جب قیامت آ گئی تو پھر اب عمل کرنے کا موقع نہیں، نصیحت حاصل کرنے کا موقع نہیں ہے. فرماتے فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ، جب قیامت آ جائے تو ان کو نصیحت کہاں میسر ہوگی؟ ذکرہ کا ترجمہ فرمانے تذکر، یعنی ذکرہ جو ہے یہ مصدر ہے. أَيْ لَا تَنْفَعُهُمْ، یعنی ان کو نصیحت جو ہے وہ یہ نافع، ذکرہ جو ہے وہ نافع نہیں ہوگا. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ یقین کیجئے. علم کا ترجمہ علم یقین، سمجھا؟ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ. اللہ کے رسول کو جو کہا جا رہا ہے کہ آپ یقین کیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم علی علم، اپنے علم پر دائم رہیے، مسلسل اس یقین کو رکھے رہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے. تم یا محمد علی علمک بذالک النافع فی القیامہ، یہی چیز لا الہ الا اللہ جو دنیا میں آپ کہہ لیں گے اور یہ اعتقاد کر لیں گے، یہی قیامت میں نافع. واستغفر لذنبک، اور اپنے ذنب کا استغفار کرتے رہیے، اپنے ذنب کے لیے، اپنے گناہ کے لیے استغفار کرتے رہیے. اللہ کے نبی سے گناہ کا صدور تو نہیں ہوگا، معصوم ہے. یہ جو ذنب کہا گیا ہے، ایک تعبیر تو مصنف یہ فرما رہے ہیں تاکہ امت اقتدا کرے، امت کے لیے کہا گیا. خطاب اللہ کے نبی کو ہے، مقصود اللہ کے نبی نہیں ہے.
خطاب جو حذیفہ صاحب کو، لیکن خالی حذیفہ مراد نہیں ہے، پوری کلاس مراد ہے، سمجھا؟ ایسے ہی ہوتا ہے، خطاب ایک شخص سے ہے لیکن مقصود وہ نہیں ہے، مقصود جو ہے وہ دوسرے ہے۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود اس سے جو ہے امت ہے، تو امت کے خلاف۔ اور بھی اس کے جوابات دیے گئے، اللہ کے نبی ہر لمحے ترقی کرتے رہتے تھے، ہر لمحے اللہ کے رسول کے درجات میں ترقی ہوتی رہتی تھی، صفات میں ترقی ہوتی رہتی تھی۔ جب ثابت والے حالات کو دیکھتے تھے تو اللہ کے نبی یہ سمجھتے تھے کہ ثابت والی حالت جو تھی وہ ناقص تھی، اور وہ ناقص ایک نبی کے شایان نشان نہیں، لہذا وہ جو ناقص حالت تھی ابھی کے اعتبار سے اس سے آپ استغفار کیا کرتے۔ آیا سمجھ میں؟ ہر لمحے ترقی ہو رہی ہے، تو ہر لمحے ترقی ہو رہی ہے تو ثابت والے حالات کو اللہ کے رسول خیال کرتے تھے کہ وہ نبی کے شایان نشان نہیں ہے، لہذا اس سے استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ تب یہ بھی جواب دیا گیا، مصنف نے جو جواب دیا وہ پہلا جواب دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ لذنبک واستغفر لذنبک لاجلہ، ذنب کی وجہ سے، نام جو ہے یہاں پر وہ اجلیہ ہے۔ قیل لہ ذالک، اللہ کے رسول سے یہ کہا گیا معصوم ہونے کے باوجود، لتستن بہ امتہ، تاکہ امت اس کی اقتداء کرے۔ وقد فعلہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ایسا کیا بھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی کل یوم 100 مرہ، میں استغفار کرتا ہوں ہر دن 100 مرتبہ۔ استغفار کیجیے اپنے لیے اور مومنوں کے لیے اور مومنات کے لیے، فیہ اکرام لہم، اس میں مومنین اور مومنات کے لیے اکرام ہے، بامر نبیہم بالاستغفار لہم، کہ اپنے ان کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے ان کے لیے استغفار کریں۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ جانتا ہے تمہارے آنے جانے کی جگہ کو، متقلب، تم دن میں کہاں آتے ہو جاتے ہو اللہ کو معلوم ہے، ومثواکم، اور رات میں تم کہاں قیام کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے، رات کی خبر بھی ہے اور دن کی خبر بھی ہے۔ منصرفکم لاشتغالکم، تمہارے موضع انصراف کو جانتا ہے، دن میں تمہارے اشتغال کی وجہ سے، ومثواکم مأواکم الی مضاجعکم باللیل، اور رات میں تمہارے ٹھکانے کو جانتا ہے، تمہارے سونے کی جگہ کو جانتا ہے۔ اے ہوا عالم بجمیع احوالکم، یعنی وہ تمہارے تمام احوال کا جاننے والا ہے۔ لا یخفی علیہ شیء منہا، اس کے اوپر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ فاحذروہ، لہذا اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرو۔ والخطاب للمؤمنین وغیرہم، اور خطاب مومنوں کے لیے ہے، غیر مومن کے لیے، سب کے لیے، سب کو یہ خطاب۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، مومنین کہتے ہیں جہاد کی طلب کے لیے، جہاد کا مطالبہ کرتے ہوئے، کہ لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی سورت جس میں جہاد کا ذکر ہوتا، فیہا ذکر الجہاد۔ مومنین کی خواہش تھی مکہ مکرمہ سے کہ یہ کافر اتنا ظلم کر رہے ہیں، ہمیں بھی اس ظلم کا بدلہ لینا چاہیے، یہ خواہش مومنین کے دل میں مکہ ہی سے تھی۔ جب مدینہ پہنچے ہیں اس خواہش میں اور بھی ترقی ہوئی کہ اب تو کوئی صورت نازل ہونی چاہیے جس میں جہاد کا ذکر ہو اور جہاد کی اجازت ہو جائے۔ منافقین جو تھے وہ بھی ہاں ہاں کرتے، ہاں ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، نہیں کریں گے تو وہ ظاہر ہو جائے گا نا معاملہ۔ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی سورت جس میں جہاد کا ذکر ہو۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب سورت صاف سورت نازل کر دی گئی، صاف سورت، محکمۃ، صاف سورت نازل کر دی گئی۔ محکمہ کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں لم ينسخ منہا شیء، جس سے کچھ بھی منسوخ نہیں ہوا، کیونکہ عمل کرنے کے لیے نازل منسوخ نہ ہونا ضروری ہے۔ محکمہ کا بہت سارا ترجمہ آتا ہے، یہاں پر غیر منسوخ کے بعد یہ بھی ترجمہ کر سکتے ان کے لحاظ سے جب کوئی غیر منسوخ صورت نازل کرے، محکمہ کا ترجمہ آپ ان کے لحاظ سے آپ کر سکتے ہیں غیر منسوخ صورت نازل کر دی گئی جس میں قتال کا ذکر، سمجھا نا؟ ذکر فیہ القتال ای طلبہ، قتال کی طلب اس میں موجود ہے، تو
اب منافقین کا حال جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ رأیت الذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کو دیکھیں گے آپ جن کے قلوب میں مرض ہے یعنی شک ہے اور وہ منافقین ہیں، ینظرون الیک، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، جیسے کہ ان کے اوپر موت کی غشی تاری، ان کے اوپر موت کی غشی تاری ہو گئی ہو، اس طرح سے یعنی اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، اور مرنے کی کیفیت جو جیسے ہوتی ہے ویسی یہ کیفیت ان کی ہو گئی ہے، چونکہ یہ تو ہاں یوں ہی کر رہے تھے، عمل کرنے کے لیے نہیں کر رہے تھے، لیکن مومنین کو جوش پیدا ہو جاتا ہے ایسے موقع پر۔ یہ تو منافقین کا حال یہ کہ آپ کو دیکھتے ہیں اس طرح سے جیسے کہ ان کے اوپر موت کی غشی طاری ہو گئی، تو خوف منہ، جہاد کے خوف کی وجہ سے، کراہیت لہو، اور اس کو ناپسند کرنے کی وجہ سے، ای فہم یخافون من القتال ویکرہونہ، یعنی وہ قتال سے ڈرتے ہیں اور قتال کو ناپسند کرتے ہیں۔ فاولی لہم، بس ان کے لیے مناسب ہے، فاولی لہم، ان کے لیے، لہم جو ہے اولا سے متعلق، سمجھا، ان کے لیے مناسب ہے طاعت کرنا۔ مبتدا، یہ مبتدا ہے اور خبر طاعت، خبر جو ہے طاعت، طاعت و قول معروف، اللہ کی اطاعت کرنا اور آپ سے اچھی بات کرنا۔ آپ ان کے لیے مناسب جو ہے یہ تھا کہ اللہ کی اطاعت کرتے اور جو ہے آپ سے اچھی بات کرتے۔ معروف کا ترجمہ حسن، معروف کا ترجمہ حسن، قول معروف ای حسن لک۔ فاذا عزم الامر ای فرض القتال، جب جہاد فرض کر دیا گیا، جب جہاد جو ہے فرض کر دیا گیا، فاذا عزم الامر فلو صدقوا اللہ، بس اگر اللہ کے اوپر ایمان لانے میں اور اللہ کی طاعت کرنے میں یہ صادق ہوتے، لکان خیرا لہم، تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا۔ فلو صدقوا اللہ بالایمان والطاعۃ، اللہ پر ایمان لانے میں اور اللہ کی اطاعت کرنے میں یہ صادق ہوتے تو لکان خیرا لہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ جملۃ لو جواب اذا، فاذا عزم الامر، اس کا جواب فلو صدق اللہ، یہ جو ہے لو کا جملہ فلو صدق اللہ یہ اذا کا جواب۔ فہل عصیتم ان تولیتم، بس شاید کہ، عصیتم کا ترجمہ شاید، لعلکم کا ترجمہ، فرماتے عصیتم بھی ہے اور عصیتم بھی ہے، بکسر السین و فتحها، وفیہ التفات عن الغیبۃ الی الخطاب، اس میں غیبت سے خطاب کی طرف التفات ہے، یعنی لعلکم۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جہاد سے روگردانی کرنے پر آخرت کا جو نقصان ہے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر، دنیا کا بھی نقصان، سمجھا؟ اگر تم جہاد نہیں کرو گے، قتال نہیں کرو گے، جب قتال فرض کر دیا گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ زمانے جاہلیت کی طرح سے حالات بن جائیں گے، جس طرح زمانے جاہلیت میں ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے تھے، اسی طرح سے ابھی بھی جو ہے ایک دوسرے پر ظلم کریں۔ دنیا کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمہارے اوپر جب جہاد کو فرض کیا گیا ہے تو تم جہاد کرو، یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ فرماتے ہیں ہو سکتا شاید کہ ان تولیتم عارضتم، اگر تم نے اعراض کیا، عن الایمان، ایمان سے اعراض کیا، اور یہاں پر مقصود وہی جہاد وغیرہ سے ایمان اعراض کیا، تو ان تفسدوا فی الارض، یعنی ہو سکتا ہے کہ تم زمین میں فساد مچاؤ، وتقطعوا ارحامکم، اور قطع رحم کرو، تقطعوا ارحامکم اے تعودوا الی امر الجاہلیہ، یعنی زمانے جاہلیت کے امر کی طرف تم لوٹ جاؤ، جیسے زمانے جاہلیت میں بغاوت تھی یعنی سرکشی تھی اور قتل کا معاملہ تھا، تم جہاد نہیں کر رہے ہو، جیسے زمانے جاہلیت میں جہاد تو نہیں ہوتا تھا لیکن قتال ہوتا، یعنی آپس میں وہ
وہ لڑتے تھے اور وہ لڑائی جو ہے حق اور ناحق کی نہیں ہوتی تھی، قومیت کی بنیاد پر اور اپنی نفسانیت کی بنیاد پر ہوتی تھی، اللہ کے حکم کی بنیاد پر نہیں ہوتی تھی، تو نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ برسہ برس تک وہ لڑائیاں چلتی رہتی تھی اور نسل کی نسل تباہ ہو جاتی تھی، لیکن فیصلہ نہیں ہوتا. سمجھا؟ تو اگر تم اللہ کے حکم کو نہیں مانو گے اور اللہ کے حکم کے مطابق تمہارا جہاد نہیں ہوگا تو پھر نتیجہ وہی ہوگا کہ وہی سرکشی، وہی قتل و قتال ہوگا جو تم زمانے جاہلیت میں کرتے تھے. سمجھا؟ اسے تمہارا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم جو ہے کام کرو. اولئک المفسدون اولئک المفسدون الذین لعنهم اللہ، یہی وہ مفسدین ہیں جو زمانے جاہلیت میں تھے، یا یہ ہے کہ جہاد سے اعراض کرتے ہیں، ایمان سے اعراض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت سے دور کر دیا. لعنهم اللہ، اللہ نے ان کو رحمت سے دور کر دیا. فَأَصَمَّهُمْ عَنْ اسْتِمَاعِ الْحَقِّ، حق بات کو سننے سے ان کو بہرا کر دیا. وَعَامَ أَبْصَارَهُمْ، اور ان کو طریق ہدایت سے اندھا کر دیا. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ حق بات کو سمجھتے ہیں؟ ام علی قلوب لہم اقفالها، یا ان کے قلوب پر، ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے، قفل پڑے ہوئے، تالے پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یا تو تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے ہیں، یا تفکر تو کرتے ہیں لیکن جو دل پر تالے پڑے ہوئے ہیں وہ تفکر جو ہے نافع نہیں ہوتا، تدبر نافع نہیں ہوتا. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، جو لوگ پھر گئے پیچھے کی جانب نفاق کی بنیاد پر، یعنی پھر کافر ہو گئے. کلمہ اسلام تو پڑھا لیکن دل میں کفر کو چھپائے رہا، اور حکم آنے کے بعد بھی شرکت نہیں کی، ظاہری طور پر بھی وہ کیا ہو گئے؟ وہ پیچھے کی جانب جو ہے وہ مڑ کر پیچھے کی جانب لوٹ گئے نفاق کی بنیاد پر. من بعد ما تبین لهم الهدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد. الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کو چکما دیا. زین لهم، شیطان نے ان کو چکما دیا ہے، شیطان نے ان کے لیے مزین کیا ہے. واملا لهم، اور ان کو دور دور کی سجائی، یا املی لهم، یا ان کو دور دور کی سجائی گئی ہے، یعنی ان سے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ ابھی مرنا ورنا نہیں ہے، ابھی خود زندہ رہنا ہے، اور یہ جو تم جو کر رہے ہو یہی بہتر ہے. اللہ کے نبی کی عداوت تمہارے دل میں ہے، یہی بہتر ہے. جہاد وغیرہ میں جانا، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا یہ بہتر نہیں ہے. تو املیہ لہم بھی پڑھ سکتے ہیں، عملہ لہم بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی قرات ہے. اور املی لہم، املی لہم اگر ہوگا تو اللہ کی طرف نسبت ہو جائے گی، میں ان کو مہلت دے رہا. سمجھا؟ تینوں قرات فرماتے بضم اولی یعنی املی، و بفتحہ یعنی عملہ، پھر بفتحہ واللام، یعنی لام کا بھی فتح اور حمزہ کا بھی فتح. فرماتے ہیں کہ شیطان کی طرف یہاں نسبت کی گئی ہے کہ شیطان نے اس کو دور دور تک دور دور کی سجائی ہے، حالانکہ سارا کام تو اللہ کرتا ہے. یہ شیطان کی طرف جو نسبت کی گئی ہے یہ تو ٹھیک معلوم نہیں ہوتی ہے. اس کا جواب یہ دیتے ہیں نسبت مجازی، سب کچھ کرتا تو اللہ ہی ہے، اللہ نے اس شیطان کو اختیار دے دیا کہ جا کر کے اس کے دل میں وسوسہ رکھے. سمجھا؟ یہ سبب کی طرف جو ہے وہ نسبت کر دی گئی ہے. یہ فرماتے المملی شیطان، یعنی یہ دور دور کی سجھانے والا وہ تو شیطان ہے اللہ تعالیٰ کی ارادے سے. فَهُوَ الْمُضِلُّ لَهُمْ، بس اللہ ہی تعالیٰ ان کو دلالت میں مبتلا کرنے والا ہے. ذَلِكَ إِضْلَالُهُمْ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، فرماتے ہیں یہ جو ان کا اضلال ہے اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جس کو اللہ نے نازل کیا تھا. لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، ان لوگوں سے کہا جنہوں نے ناپسند کیا
اس چیز کو جس کو اللہ نے نازل کیا. اس سے مراد ہے منافقین نے، مشرکین نہیں، بلکہ یہاں پر مراد یہود نے اللہ کے رسول پر قرآن کریم کے نزول کو ناپسند کیا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ دوسرے خاندان میں نبوت. تو یہ منافقین نے یہودیوں سے ساز باز کر کہ دیکھو بعض باتیں ہم تمہاری مانیں اور بعض باتیں ہم تمہاری نہیں مانیں. بعض باتیں جو مانیں گے یہ کہ جن میں ہم نبی کی عداوت رکھتے ہیں، اور جہاں موقع آئے گا ہم اس کو بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن جہاں تک مسئلہ زبان کا ہے زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں. بعض باتوں میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے، تمہارے منشا کے مطابق ہم کام کریں گے. یہ منافقین نے کس سے کہا تھا؟ منافقین نے یہود سے کہا. سمجھا؟ فرماتے ہیں کہ اے للمشرکین، یہاں پر للمشرکین جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے، للیہود، منافقین نہیں، للیہود، یہود ہونا، کیونکہ یہود ناپسند کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ دوسرے خاندان میں نبوت کا سلسلہ جاری ہے. فرماتے ہیں کہ ان سے کہا منافقین نے سنطیعکم فی بعض الامر، ہم تمہاری اطاعت کریں گے بعض امر میں، امر المعاونتی علی عداوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر معاونت کے معاملے میں، وتثبیت الناس عن الجہاد معه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد سے لوگوں کو روکنے کے سلسلے. تثبیت کے معنی روکنا، لوگوں کو روکنا، اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد سے روکنے کے سلسلے. قالوا ذلک سرا، یہ منافقین نے تو چپکے سے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر کہ منافقین ایسا ایسا کہتے ہیں. اللہ فرماتا واللہ یعلم اسرارہم، اللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو جانتا ہے، ان کے سر کو جانتا ہے. اسرار بھی ہے بفتح الحمزہ جمع سر و بکسرہا مصدر، اور کسرے کے ساتھ ہے مصدر ہوگا اسرار. فکیف اذا توفتہم الملائکہ، کیا حال ہوگا ان کا جس وقت کے ملائکہ ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے. اذا توفتہم الملائکہ، جس وقت ملائکہ ان کی روح قبض کرتے ہیں یا روح قبض کر رہے ہوتے ہیں. یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں، ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں. سمجھا؟ ان کے پیٹھوں پر، پیٹھ پر اور ان کے چہرے پر مارتے ہیں. یضربون حال ہے ملائکہ سے. فرماتے ہیں وجوہہم وادبارہم، ظہورہم، ادبار سے مراد یہاں پر ظہور ہے، پشت ہے، بمقامع من حدید، لوہے کے ہتھوڑے. سمجھا؟ لوہے کے ہتھوڑے سے فرشتے روح قبض کرنے کے ٹائم میں ان منافقین اور کفار کو ضرب کرتے ہیں، مارتے ہیں. سمجھا؟ مومنین کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا، یہ کفار اور منافقین کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں ذالک ای التوفی علی الحالت المذکورہ، یہ جو صورت ہوئی ہے حالت مذکورہ کے اوپر وفات دیا جانا، حالت مذکورہ کے ساتھ یعنی ضرب کے ساتھ، سمجھا نا، مار پیٹ کے ساتھ ان کی روح قبض کیا جانا، اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اتباع کی ان چیزوں کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا. ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ، اور اللہ کی رضا کو انہوں نے ناپسند کیا. کرہوا رضوانہ ای العمل بما یرضیہ، ایسے عمل کو ناپسند کیا جو ان کو راضی کرے. فاحبط اعمالہم، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو جو دنیا میں انہوں نے کیا تھا سب حبط کر دیا، بیکار. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جن کے قلوب میں مرض ہے کہ اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی عداوتوں کو نہیں نکالے گا، عداوتوں کو ظاہر نہیں کرے گا، ان کے کینہ کو ظاہر نہیں کرے گا. ذغن کی جمع عداوت، عداوت مخفیہ،
حسد کے معنی میں، کینہ کے معنی میں، یظہر احقادہم علی النبی والمؤمنین، نبی اور مومنین کے خلاف جو ان کے عداوت اس کو ظاہر نہیں کرے گا، ایسا نہیں، اللہ جو ہے ظاہر کر دے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہتے، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم آپ کو ان سبوں کو دکھا دیتے، مطلب یہ کہ عرفناکہم، ہم بتا دیتے، ایک ایک کا نام لے کر کے بتا دیتے، فلاں منافق، فلاں منافق، فلاں منافق، کھلیہ بتا دیتے، ان کا نام بتا دیتے، متعین اور مشخص کر کے بتا دیتے، لیکن ہم اس وقت ایسا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کو بعد میں بتایا بھی گیا، کیونکہ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہا فلاں باہر نکل جاؤ، فلاں باہر نکل جاؤ، فلاں باہر نکل جاؤ، ایسا بھی کیا اللہ کے نبی نے، بعد میں بتایا بھی گیا اللہ کے نبی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے ایک فہرست دی تھی منافقین کی، کسی اور کو نہیں دی تھی، حضرت حذیفہ کو دی تھی، تو ایک فہرست موجود تھی مولانا صاحب۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کو بعد میں بتایا بھی گیا تھا۔ یہ فرماتے لَأَرَيْنَاكَهُمْ عَرَّفْنَاكَهُمْ قُرِّرَتِ اللام فی فَلَعَرَفْتَهُمْ، فَلَعَرَفْتَهُمْ میں لام جو ہے مکرر لایا گیا تاکید کے لیے، لیکن پانی پھینک دوں، پانی ہے مولانا صاحب، جو سوئے گا اس کو پانی ڈال، نیند چلی جاتی ہے نا پانی، اور اس میں اڑوس پڑوس کا بھی جو ہے وہ معاملہ ٹھیک ہے، وہ ایک ہی آدمی کا نہیں ہوتا، کئی آدمی کا ہوتا ہے۔ جی فرماتے ہیں فَلَعَرَفْتَهُمْ، تو یقیناً آپ پہچان لیتے ان کو ان کے خلیے سے، بِسِیمَاهُمْ عَلَامَتِهِمْ، ان کے خلیے سے آپ ان کو پہچان لیتے، ان کے علامت سے پہچان لیتے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اور ابھی بھی آپ پہچان سکتے ہیں ان کو طرز کلام سے، وہ ایسا طرز کلام اختیار کرتے ہیں کہ اس طرز کلام سے آپ ابھی بھی پہچان لیں گے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، آپ ان کو پہچان لیں گے، واو قسم محذوف کے لیے، وَمَا بَعْدَهَا جواب اس کے ماں بعد اس کا جواب ہے، فی لحن القول، طرز کلام، لحن القول طرز کلام، جیسے آپ نے پہلے حصے میں پڑھا ہے، منافقین آتے تھے اور کہتے تھے راعینا، راعینا، راعینا کے بجائے راعینا کہتے تھے، راعینا گالی ہے ایک زبان میں، سمجھا، اور راعینا اگر عربی زبان کا لیا جائے تو اس کے معنی چرواہا۔ اسی طرح منافقین آتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم، سمجھا، حالانکہ السلام علیکم کا معنی الگ، وہ السلام کے معنی موت کے ہیں، تو یہ طرز کلام سے بھی آپ پہچان لیں، یا ایسی گفتگو وہ کرتے جس سے کہ اسلام اور مسلمانوں کی توہین ہوتی، اسلام اور مسلمانوں کی توہین ہوتی، اعتراض ہوتا کسی بھی مسئلے پر، جبکہ صحابہ کا مجال یہ نہیں تھی اسلام اور مسلمان اور اسلامی احکام کے اوپر کسی بھی قسم کا اعتراض کرے، لیکن یہ جو ہے وہ اعتراض کرتے، یہ جو ہے توہین کرتے ان امور کی، تو یہ سب طرز کلام ان کا تھا، جس طرز کلام سے آپ پہچان لیں گے کہ منافق ہے، یہ حقیقی مومن نہیں ہے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ أَيْ مَعْنَاهُ، یعنی ای معناہ اذا تکلموا عندک، مطلب یہ ہے کہ جب یہ آپ کے پاس کلام کریں گے، بِأَنْ يُعَرِّضُوا بِمَا فِيهِ، وہیں طور کے تعریف کریں گے ایسی چیز کے ذریعے سے جس میں امر المسلمین کی توہین، فِيهِ تہجین امر المسلمین، جس میں مسلمانوں کے معاملے کی تہجین ہو، برائی ہو، سمجھا، تہجین کا برائی، سمجھا، توہین، امر المسلم، کیا جہاد وغیرہ نازل کر دیا، اس میں کیا رکھا ہوا، فساد ہے، سمجھا، 5 وقت کی نماز کیوں جو ہو گئی، اس طرح کی باتیں جو ہے جس میں امر المسلمین کی توہین لازم آوے، یہ بھی لحن القول میں داخل ہے۔ جس طرح سے وہ زبان کو بگاڑ کر کے بولنا اور معنی کو کچھ سے کچھ کر دینا، وہ لحن القول ہے، اسی طرح سے یہ بھی لحن القول ہے۔ فرماتے واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ نَخْتَبِرَنَّكُمْ بِالْجِهَادِ وَغَيْرِهِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے جہاد وغیرہ کے ذریعے سے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، تاکہ جان لیں تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون جہاد میں، اور جہاد کرنے والے ہیں اور جہاد میں صبر کرنے والے ہیں۔
नबलू व नुज़हिरा अखबारकुम, और हम तुम्हारी खबरों को जाहिर कर देंगे, हम तुम्हारी खबरों को जाहिर कर देंगे, मिन ताअतिकुम व इस्यानिकुम फिल जिहादी व गैरिही, कि कौन जो है तुम में से ताअत करता है और कौन तुम में से नाफरमानी करता है जिहाद वगैरह। ये जो हर जगह इल्म ज़ुहूर है, पहले भी मैंने बताया अल्लाह को तो पहले ही से मालूम है, लेकिन दलील के साथ मालूम है, हुज्जत कायम हो जाती है इल्म ज़ुहूर। या यह है कि इल्म ज़ुहूर से मतलब आम इंसानों को मालूम है ये इल्म ज़ुहूर, क्योंकि अल्लाह ताला को तो सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन इल्म ज़ुहूर का जो इजाफा किया गया वो इस मकसद के लिए किया, या बार जो है ये इल्म ज़ुहूर ऐसी जगह पर आता है। फरमाते हैं कि बिल याई व नूनी फिल अफ़आल सलासा हत्ता नालमा हत्ता यालमा, समझा। उसी तरह से ला यबलुवन्नकुम ला नबलुवन्नकुम और नबलुव अखबार, तीनों जगह जो है ये या के साथ भी है, नून के साथ भी है, तीनों अफ़आल में। इन्नल लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाह, यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से तरीक़े हक़ से रोका, व शाक़ुर रसूला, रसूल की मुखालफत की, खालफूहु मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हुदा, हिदायत के ज़ाहिर होने के बाद, और यही सबीलुल्लाह का माना है। लन यदुर्रुल्लाह शैया, अल्लाह ताला को वो कुछ भी ज़रूरत नहीं पहुँचाएंगे। वसयुहबितु आमालहुम, अल्लाह ताला उनके आमाल को बातिल कर देगा। युबतिलुहा, अल्लाह ताला बातिल कर देगा सदका वगैरह को। फला यरौना लहा फिल आखिरति सवाबा, चुनांचे आखिरत में उस इन अमाल का कोई सवाब वो नहीं देते। नज़लत फिल मुतइमीन मिन अस्हाबि बद्रिन औ फी क़ुरैज़ा वन नदीर, ये आयत नाजिल हुई है उन लोगों के बारे में जो खाना खिलाने वाले थे अस्हाबे बद्र में से या क़ुरैज़ा में से या नदीर में। यानी ये जो रिवायत है, आयत इन्नल लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि व शाक़ुर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हुदा लन यदुर्रुल्लाह शैया व सयुहबितु आमालहुम, उनके आमाल खैर को अल्लाह बेकार कर देगा, बातिल कर देगा। ये उन कुफ़ार के बारे में नाज़िल हुई है यह आयत, जो कुफ़ार के ग़ज़वा-ए बद्र में शरीक हुए थे और 11 अफराद थे जिन्होंने पूरी फौज को खाना खिलाने की जिम्मेदारी ले रखी। खाना खिलाने की अबू जहल ने पहले दिन 10 ऊँट ज़बह किए, असौसिया में पढ़िए, समझा। ग़ज़वा-ए बद्र आता इम्तिहान असौसिया, समझा। तो ये जो 11 अफराद थे जिन्होंने खाना खिलाने की जिम्मेदारी अपने बारे में ले रखी, खाना खिलाना अच्छा काम है। या बनु क़ुरैज़ा में और बनु नज़ीर में जो यहूदियों से वो जंग हुई है, तो उसमें जो है कुछ लोगों ने फौजों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी रखी थी, लेकिन वो अल्लाह के रसूल के मुखालिफ थे, अल्लाह पर ईमान नहीं था, इसलिए उनके लिए सारे आमाल हब्स हो गए। फरमाती या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जब बात यह है कि जब तक अल्लाह के रसूल की इताअत ना हो, ईमान ना हो, सारे आमाल बेकार है। तो लिहाजा जरूरी यह है कि वही आमाल किए जाएं जिसमें अल्लाह के रसूल की इताअत हो, अल्लाह की इताअत हो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। वला तुबतिलू आमालकुम, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत करके अपने आमाल को बातिल मत करो। ला तुबतिलू आमाल, अपने आमाल को बातिल मत करो। आमाल को बातिल करना, आमाल को बातिल, एक देखिए वो आमाल यानी वो उमूर जो किसी अमल के मकबूल होने के लिए शर्त हो, वो उमूर जो किसी अमल के मकबूल होने के लिए शर्त हो, वो उमूर करके अपने अमल को बातिल मत करो। मसलन जो है आया ज़कात के बारे में कि मन और अज़ा के जरिए से अपने सदका को ज़ाहिर है, वो है कि किसी को आप दे रहे हैं, समझा ना, सदका कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं और एहसान भी जतला रहे हैं, या उनको ईज़ा पहुंचा रहे हैं। तो ईज़ा से इज्तिनाब करना और मन से इज्तिनाब करना सदका के कबूल होने के लिए शर्त है। तो मन और अज़ा से इज्तिनाब करना जरूर, वो करके अपने आमाल को बातिल मत करो। या ये है कि
आमाल के मकबूल होने के लिए शर्त लगाई गई है कि रिया के लिए ना हो, सुमआ के लिए ना हो। रियाकारी मकसूद ना हो, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं ताकि जो है लोग नमाजी कहने लगे, समझा, सदका व खैरात कर रहे हैं ताकि जो लोग जो है बहुत देने वाला और बहुत जो है बख्शिश करने वाला कहने लगे, सखी कहने लगे, समझा। रिया और सुमआ जो है वो आमाल के सवाब को खत्म कर दे। इसी तरह से कुफ्र और निफाक, कुफ्र और निफाक भी उन उमूर में से है जिसमें आमाल क्या हो जाते हैं, वो बातिल हो जाते हैं, सवाब कुछ नहीं होता। तो ये जो कहा जा रहा है कि अपने आमाल को बातिल मत करो, तो अपने आमाल को बातिल मत करो उन उमूर के जरिए से जो उमूर के उन आमाल के मकबूल होने के लिए शर्त है, उमूम पैदा की, तब जाकर के ये बात ये हो। अच्छा, एक मफहूम तो ये हो गया। दूसरा मफहूम ये हुआ कि आमाल को बातिल करना, आमाल जो बातिल होते हैं यानी उसका कोई सवाब वहाँ नहीं है, आखिरत में है। तो इब्ताल की दो शक्ल होती है, एक इब्ताल कुल्ली और एक इब्ताल वक्ती। इब्ताल कुल्ली का मतलब क्या है कि कभी भी कोई सवाब नहीं होगा, कभी भी कोई सवाब नहीं होगा। ये कैसे होगा? कुफ्र और शिर्क की वजह से, कुफ्र और निफाक की वजह से, समझा ना। हब्ते कुल्ली इसको कहा जाता है, आया समझ में। और मासी की वजह से, गुनाह की वजह से आमाल का सवाब यानी वक्ती तौर पर खत्म हो जाए, वक्ती तौर पर खत्म हो जाए, समझा। वो हब्ते कुल्ली नहीं है बल्कि हब्ते वक्ती है, जुज़ई है। मासी की वजह से हब्ते कुल्ली नहीं होता, समझा ना। कोई भी गुनाह करने की वजह से हब्ते कुल्ली का लुज़ूम नहीं होता बल्कि हब्ते जुज़ई। क्या मतलब होगा कि 2 साल 4 साल 40 साल तक वो जो अमल हमने किया था, जो नमाज हमने पढ़ी थी, जो ला इलाहा इल्लल्लाह हमने कहा था, उसका नफा नहीं हो रहा। कुछ मुद्दत गुजरने के बाद जब सफाई सुथराई हो जाएगी तो फिर वही आमाल वो नाफे बन जाएंगे, उसकी वजह से जन्नत में जाएंगे। आया समझ में आया? अगर मुसन्निफ की बात मानी जाए बिल मआसी मसलन, तो फिर ऐसी सूरत में हमको इस इब्ताल की 2 किस्म करनी पड़ेगी। एक इब्ताल होता है कुफ्र और शिर्क की वजह से और निफाक की वजह से, वो भी कुफरी का एक शोबा है। और एक होता है मासियत की वजह से। इब्ताल जो होता है कुफ्र और मासियत की वजह से, कुफ्र और शिर्क की वजह से, वो जो इब्ताल होता है इब्ताल कुल्ली होता है। और जो मासियत की वजह से इब्ताल होता है वो इब्ताल कुल्ली नहीं होता बल्कि इब्ताल वक्ती और जुज़ई होता है। आया समझ में? इस तफसील को यहाँ पर याद रखिए, वरना तो मुसन्निफ की बात जो है दरासा फी माफी हो जाएगी। मुसन्निफ की बात को सही करने के लिए मैंने ये तफसील की है। फरमाते ला तुब्दिलु आमालकुम बिल मआसी मसलन इन्नल लज़ीना कफरू व सद्दू अन सबीलिल्लाह, यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, यानी तरीक़ ही वल हुदा, तुम्मा मातू, फिर वो मर गए, इस हाल में के कुफ्फार थे, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत नहीं करे, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत नहीं करे। ये जो ऊपर जिक्र किया इन्नल लज़ीना कफ़रू, यही कुफ्र की बुनियाद पर अल्लाह ताला उनकी कभी भी मग़फ़िरत नहीं करेगा। सद्दू अन सबीलिल्लाह, ये सद्दू अन सबीलिल्लाह ये क़ैद वाक़ई है, क़ैद इंफ़रादी नहीं, क़ैद वाक़ई है, क़ैद इंफ़रादी नहीं है। यानी जिन कुफ़ार के बारे में आयत नाज़िल हुई है वो काफिर भी थे और काफिर होने के साथ साथ अल्लाह के रास्ते से रोकते थे, ये क़ैद इंफ़रादी नहीं है। आया समझ में आया? फरमाते हैं ये आयत नाज़िल हुई है अस्हाबे क़लीब के बारे में, फुलैग नहीं पढ़ी है, अस्हाबे क़लीब, क़लीब बद्र, बड़ा एसोसिएट में पढ़ा क़लीब बद्र, वो क़लीब एक कुएं का नाम, एक कुएं को कहा जाता है क़लीब। उस क़लीब में, क़लीब बद्र में अल्लाह के नबी ने 24-25 जो है गुरूघंटाल जो थे मुशरिकीन के, समझा, सनादीद और कुरैश को अल्लाह के नबी ने डलवा दिया। उनको वो तो मक़तूल हुए थे और मक़तूल सब सारों को उनमें जो है डलवा दिया था। ये उन हज़रात के बारे में ना कि अस्हाबुल क़लीब, क़लीब आपका पता है, वला तहीनु, लिहाजा ज़ौक़ इख्तियार मत करो, ला तहीनु तज़उफ़ु व तदउ इला सिल्मी, और सुलह की तरफ दावत मत दो। ला यहाँ पर भी ला दाखिल है, बेफ़तही सीनी व कसरिहा,
سلمی اور سلمی ای الصلح مع الکفار، یعنی کفار کے ساتھ صلح کی دعوت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم میں قوت ہونی چاہیے اور صلح کی دعوت نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو ہے یہ آیت دوسری آیت سے متعارف ہو رہی ہے، اس لیے کہ دوسری آیت میں یہ ہے کہ اگر صلح کی طرف صلح تم کر سکتے اذا جنحوا للسلم فجنح، اگر کفار جو ہے وہ تمہاری طرف پیش قدمی کریں صلح کے لیے تو تم صلح کر سکتے ہو. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم صلح کی دعوت. اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ صلح کرنا جائز ہے، سمجھا ہے، کسی مصلحت کے پیش ہے، عمومی مصلحت ہو یا خصوصی مصلحت ہو، مصلحت کے پیش نظر صلح کرنا جائز ہے جو اس آیت میں کہا گیا. لیکن صلح کرنا اپنے ذوق کی وجہ سے کہ ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ وہن کی وجہ سے صلح کر لینا، اللہ فرماتا ہے کہ وہن کی وجہ سے صلح مت کرو. غزوہ بدر میں کتنی تعداد تھی اور کیا ہتھیار تھا ان کے پاس اور کتنی سواریاں تھی، کتنے لوگوں سے ٹکرا گئے. اس لیے وہن کی وجہ سے نہیں، کمزوری کی وجہ سے صلح مت کرو، کسی اور مصلحت کی وجہ سے تم صلح کر لو، پرواہ نہیں. دونوں آیت کا مصداق الگ الگ آیا، سمجھ میں آیا. دوسرا مفہوم جس کو مصنف بیان کر رہا ہے، دوسرا مفہوم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ صلح کرنا جائز ہے، لیکن جب مٹبھیڑ ہو گئی، جب ٹکرا گئے تم آپس میں، تو پھر اب ایسی صورت میں ذوق اختیار مت کرو، اللہ قوت دے گا اور اب صلح کا ٹائم ختم ہو. جب قتال شروع ہو گیا تو پھر اب ایسی صورت میں اب صلح کا ٹائم باقی نہیں رہا، اب صلح کا ٹائم ختم ہو گیا. آیا سمجھ میں آیا؟ اسی لیے آگے فرماتے ہیں اذا لقیتموہم، جب تم مٹبھیڑ کرو، جب ان سے ملاقات کرو، جب قتال شروع ہو جائے تو اب جو ہے وہ صلح کا ٹائم نہیں ہے. دونوں جواب یاد رکھیے گا. وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ، تمہیں لوگ غالب رہو گے. حذف منہ واو لام الفعل، یہ عالبون تھا، ایک واو کو حذف کر دیا گیا. الاغلبون اس کے معنی القادرون. واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، معاونت کے ساتھ اور نصرت کے ساتھ. وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے ثواب میں کمی نہیں کرے گا. وَتَرَى يَتِرُ کے معنی کم کرنا، يَنْقُصُكُمْ أَعْمَالَكُمْ أَيْ ثوابا. إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی تو اور دنیا میں اشتغال تو لعب ولہو. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. وَذَلِكَ مِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ، اور یہ امور آخرت میں سے ہے، اللہ سے ڈرنا، ایمان لانا. يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم کو اجر عنایت کرے. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اللہ تمہارے اموال کا سوال نہیں کرتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو زکوٰۃ فرض کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو زکوٰۃ فرض کر رکھی ہے. پھر اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ اللہ تمہارے اموال کا سوال نہیں کرتا. جواب دیا اس کا، سارے اموال کا سوال نہیں کرتا، جمیعاً. ایسا نہیں ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سارا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، ایسا نہیں ہے. لا یسألکم اموالکم جمیعاً بل الزکوٰۃ المفروضۃ فیہا، بلکہ زکوٰۃ اس میں فرض کی گئی ہے، وہ تھوڑا سا حصہ ہے یہ. اور اگر یسألکموہا، اگر اللہ تعالیٰ مکمل مال کا سوال کرتا، فیحفکم، اور مبالغے کے ساتھ کرتا، فیحفکم، مبالغے کے ساتھ کرتا، یبالغ کی طلب، یا اس کی طلب میں مبالغہ کرتا، تب قل، اکثر لوگ بخل کر جاتے. تب قل سے مراد تمام لوگ نہیں، اکثر لوگ جو ہے اس کو ادا نہیں کرتے، بخل کر جاتے. وَيُخْرِجْ الْبُخْلُ أَذْغَانَكُمْ، اور تمہارا یہ بخل تمہارے یعنی عداوت کو ظاہر کرتے، تمہارا یہ بخل تمہاری دین اسلام سے عداوت کو، کینے کو ظاہر کر دیتا. ہا انتم یا ہؤلاء تدعون، اے لوگ تم کو بلایا جا رہا ہے. یہ ہا تنبیہ کے لیے، انتم مبتدا، تدعون خبر، اور ہؤلاء منادی، اس لیے یا کا اضافہ فرمایا. اے لوگو تم کو بلایا جا رہا ہے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، تاکہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ما فرض علیکم، جو تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے. فمنکم من یبخل، تم میں سے بعض وہ ہے جو بخل کرتے ہیں.
ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو بخل کرتا ہے وہ اپنی ہی نفس کے لیے بخل کرتا ہے، یعنی اس کا نقصان خود اسی کی ذات کو ہوگا۔ یقال بخیل علیہ وعن، بخیل علی صلے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، عن صلے کے ساتھ بھی۔ واللہ الغنی، اللہ کو کچھ حاجت نہیں ہے تمہارے مال کی نہ تمہاری جان کی۔ اور واللہ الغنی عن نفقتکم، اللہ تو مستغنی ہے تمہارے نفقہ سے، انفاق سے۔ وانتم الفقراء الیہ، اور تم لوگ محتاج ہو اللہ کے تمام احوال میں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا عَن طَاعَتِهِ، اور اگر اللہ کی طاعت سے تم نے اعراض کیا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہارے علاوہ دوسری قوم کو اللہ لے آئے گا۔ يَجْعَلْكُمْ بَدَلَكُمْ، تمہارے بدلے، يَجْعَلْهُمْ بَدَلَكُمْ، تمہارے بدلے ان کو کر دے گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ فِي التَّوَلِّ عَن طَاعَتِهِ، اللہ کی طاعت سے اعراض کرنے میں تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ بل مطیعین لہ، بلکہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی قوم ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کی قوم ہے، سلمان فارسی کی قوم ہے۔ اس لیے بہت سے علماء نے فرمایا کہ فارس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوا، اس آیت میں ان کی بشارت دی گئی ہے۔ اگر تم سے نہیں ہو سکے گا، امام ابو حنیفہ جیسے لوگوں کو لے آئے گا اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کے پاس۔ بعض حضرات نے بات فرمائی ہے، اللہ کے رسول نے سلمان فارسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، تو فارس میں اور ملک عجم میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں اترا، سمجھا ہے؟ تو گویا کہ وہ